الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، جمعہ میں اعلان میں آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ یہ کس موقع سے پروگرام ہے اور کن کی یاد میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ دوبارہ میں پھر بتا دوں کہ آج جو ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ آج کی جو یہ تاریخ ہے ان کے وصال کی تاریخ ہے، ان کے وصال کے موقع سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، کیونکہ ہم جو دین پر چل رہے ہیں، جو ہم لوگ مذہب پر چل رہے ہیں، ہمارے آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت، اتنے علم ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ ہم کچھ سیکھ سکیں۔ اسی لیے آپ جو لوگ جو ہے نا امام وغیرہ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام کی ضرورت کیا ہے، کسی کی پیروی کرنے کی ضرورت کیا ہے، قرآن میرے پاس ہے، حدیث میرے پاس ہے بولتے ہیں، وہ لوگ بارہا کتنے بار غلطی کر کے توبہ کرنا پڑ جائے ان کو، کیونکہ وہ جس پڑھتے ہیں حدیث کو سوچتے ہیں کہ یہی حدیث ہے اور کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے اور اس طریقے سے گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ اس امت کا اجماع ہے 4 امام حق پر ہیں، یہ ساری امت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، انہوں نے ڈائریکٹ نبی کو دیکھا تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین کو ضرورت پڑی لیکن اتنا زیادہ نہیں کیونکہ صحابہ موجود تھے۔ تو اس طریقے سے جیسے ہی سرکار کا زمانہ دور ہوتا گیا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسے ہوں جانکار، کوئی ایسے علم والے ہوں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہم سب تک مسائل کو بیان کر دے۔ اسی چیز کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے۔ جب امام اعظم بولتے ہیں تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے، کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام اعظم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، تو صدیق اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ سچا، جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ تو کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی بڑے ہیں یہ ابو بکر صدیق؟ نہیں، بلکہ آپ تو حضرت ابو بکر صدیق تو سرکار کے خادم تھے، سرکار کے غلام تھے اور یہ امتی ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے۔ تو صدیق اکبر کا مطلب یہ نہیں ہو جاتا ہے کہ صدیق اکبر ہم نے کہہ دیا تو ابو بکر حضور سے بھی آگے بڑھ گئے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں جب کسی کو لقب ملتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ نبیوں کا مرتبہ اللہ کی مخلوق میں، اللہ نے جن کو پیدا کیا ہے ان سب میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ نبیوں کا ہے۔ نبی کے بعد نبی کے صحابی کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد تابعین کا، ان کے بعد تبع تابعین کا آتا ہے نمبر۔ تو جب امام اعظم نبوت کے اعتبار سے کہا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اگر صحابیت کے اعتبار سے کہا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، اور اگر تابعین کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر امام اعظم اور حضرت اویس کرنی کو کہا جائے گا۔ تو مطلب کہ لقب ایک ہی ہے، کئی کو مل جائے تو الگ الگ عہدہ ہوتا ہے، عہدے کے حساب سے ہی یہ لقب ملتا ہے۔ تو امام اعظم بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نبی کے بھی امام ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ تابعین میں سے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین ہے، کیونکہ آپ نے 1 2 نہیں تقریباً 70 صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، ڈائریکٹ صحابہ کرام سے، کسی اور سے نہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے نا امام اعظم اور امام اعظم کے علاوہ امام بخاری ہیں، تو ان دونوں کو ناپ تول کرتے ہیں، جبکہ ناپ تول کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ امام بخاری بہت بعد کے ہیں، امام اعظم بہت پہلے کے ہیں۔ انہوں نے ڈائریکٹ صحابہ سے حدیث لی ہے یا پھر تابعین سے لی ہے۔ اس بیچ میں امام اعظم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں یا تو 1 واسطہ ہے یا 2 واسطہ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو حدیثیں لی ہے تو صحابی سے، تو ڈائریکٹ صحابہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، ایک ہی بیچ میں ہے بس، اور یا پھر کسی تابعین سے لیا ہے تو 2 ہے۔ تو ان کے علاوہ اب جو بعد میں آئے ہیں جیسے امام شافعی ہے یا امام مالک ہے، یہ سب جو ہیں یہ بعد کے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے برابری بلانا یہ بیوقوفی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ ڈائریکٹ صحابہ سے علم سیکھا، ڈائریکٹ صحابہ سے آپ نے فیض حاصل کیا ہے، اور امام بخاری ان کے بہت بعد کے ہیں۔ جیسے امام اعظم کے شاگرد ہوئے حضرت امام محمد، امام محمد کے شاگرد ہو گئے امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد ہے امام بخاری۔ اب بتائیں کتنے دور ہے، برابری میں لایا جا رہا ہے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کی، آپ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہے وہ، اور ان کو ان سے بڑا بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب موبائل میں دیکھ کے لوگ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امام اعظم تو ضعیف حدیث پر عمل کیا ہے۔ نہیں، یہ بھی غلط سوچ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غلط سوچ کے جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے صحابی نے لیا حدیث کو، اور ان سے ڈائریکٹ امام اعظم لیا حدیث کو۔ تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو راوی بیچ میں ہوتے ہیں نا،
کہ ہم نے نبی سے سنا ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں تابعی سے سنا ہے، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو صحابی ہیں انہوں نے ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، اب ان کے بعد صحابہ سے ڈائریکٹ امام اعظم نے سنا ہے۔ اس بیچ میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ تو بھولنے کی بیماری تھی، یا ان کو علم نہیں تھا، یا پرہیزگاری نہیں تھی، نہیں، سب صحابہ کرام پرہیزگار تھے۔ کوئی صحابی ایسے نہیں ہے کہ جو کہ شریعت کے خلاف چلتے ہو۔ ہاں، یہ شروعات میں جب اسلام قبول کیے تھے، اس کے بعد کچھ ہوا ہے تو فوراً توبہ کیا ہے۔ کوئی بھی صحابی کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ غلط پر تھے۔ تو صحابہ کرام سے ڈائریکٹ انہوں نے حدیث لی ہے۔ اب یہی حدیث کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے لیا، اب صحابی سے امام اعظم نے لیا، اس بیچ میں کوئی ہے ایسے جس کا ضعیف کہا جائے؟ نہیں ہے بیچ میں۔ لیکن امام بخاری تک جو گیا تھا، دیکھیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے صحابی ہے، ان کے بعد پھر ایک ہے، پھر ان کے بعد ایک ہے، پھر ان کے بعد جا کے ایک ہے۔ تو اب اس بیچ میں تیسرے میں یا چوتھے میں جا کر کے ایسے راوی ہو گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو شریعت کی مکمل پابندی نہیں تھی، یا عبادت میں سستی کرتے تھے، یا ان کے اندر بھولنے کی بیماری تھی، تو ان کی وجہ سے کہا دیا گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کہا دیا گیا۔ تو آپ بتائیں کہ جو حدیث امام اعظم تک پہنچی تو اس بیچ میں کوئی ایسے نہیں ہے جن کے اندر کے شریعت کی مکمل پابندی نہ ہو، وہی حدیث ان کے پاس گئی تو صحیح ہے امام اعظم کے پاس، ابھی وہی حدیث دوسرے صحابی کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد پھر گئی امام بخاری تک۔ تو اس بیچ میں کوئی ایسے راوی آ گئے جس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کر دیا گیا۔ تو اب یہ حدیث بعد میں جا کے ضعیف ہوئی نا، پہلے تو نہیں تھی۔ اس بنیاد پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ امام اعظم کیا ہے کہ امام اعظم ضعیف حدیث پر عمل کیے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ یہ تھا جو صحیح حدیث ان کو سمجھ میں آتی اسی پر آپ نے مسائل کو بیان کیا ہے، کیونکہ مسئلہ مسائل بیان کیا جاتا ہے نا، تو صحیح حدیث کو دیکھا جاتا ہے کہ حدیث یہ صحیح طور پر ہے یا نہیں۔ کیونکہ سرکار کا زمانہ جیسے دور ہوتا گیا تو کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو کہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کر کے یہ کہتے تھے کہ ہم نے نبی سے سنا ہے، اس طرح سے کہتے تھے۔ تو اسی وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ بولنے والا کیسا ہے، بولنے والا شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، اللہ کا اس کے اندر خوف ہے کہ نہیں، اللہ کی سچی محبت ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تب اس کے بعد فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ صحیح حدیث ہے، اس کے مطابق فیصلہ دیا جاتا ہے۔ اب امام اعظم تک جو آیا، جو بھی بیان آیا، جو بھی آپ تک حدیث پہنچی، تو اس بیچ میں کوئی ایسے نہیں ہے جن کی وجہ سے ان کو غلط کر دیا جائے، حدیث کو ضعیف کر دیا جائے، بلکہ بعد میں جا کے کچھ لوگ راوی بڑھتے چلے گئے نا، تو اس میں کمی آئی جس کی وجہ سے حدیث کا معاملہ وہاں پر کچھ ہو گیا، کمزوری آ گئی، تو اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کمزور۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ کوئی حدیث کو اگر ضعیف کہا دیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ضعیف ہی ہو۔ یہ تو ایک انسان کی سوچ ہے نا، کہ جیسے مان لیجیے کہ کوئی صاحب ہے جسے تو ان کے اندر بھولنے کی بیماری ہے، کیا کوئی ضروری ہے کہ جتنی بات ہے وہ غلط ہی کہے گا؟ یہ کوئی ضرورت نہیں ہے نا، بس یہ ہے کہ ان کے اندر ایسی کمی دیکھی گئی جس کی وجہ سے کہا دیا گیا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ امام اعظم کا نام اصل ہے نعمان بن ثابت، ان کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت، آپ کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ اب اس پر آپ سے بات کرتا ہوں کہ ابو حنیفہ سے مشہور کیوں ہوئے۔ اس کے روایت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، الگ الگ انداز سے بیان کیا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہنے کی وجہ جو بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک یہ ہے، یہ دین جس پر ہم لوگ چل رہے ہیں، یہ اسلام پر، اس کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ دین حنیف، اس دین کی بڑی آپ نے خدمت کی ہے، اس دین کو آپ نے لوگوں تک آسان کر کے پہنچا دیا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا۔ اور ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ تو ابھی کے زمانے میں بھی ایسا چل رہا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہے جو کہتی ہیں کہ مرد کو اگر 4 شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورتوں کو کم سے کم 4 نہ صحیح 2 بھی تو کم سے کم ہونی چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ابھی بھی یہ اٹھتا رہتا ہے، اور اس زمانے میں بھی اٹھا تھا کہ جب مرد کے لیے اجازت ہے کہ 4 شادی کرے وہ اگر استطاعت ہو تو پھر عورتوں کو بھی اجازت دینی چاہیے کہ 4 نہ صحیح کم سے کم 2 بھی تو کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ یہ مسئلہ آیا امام اعظم کے پاس، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آ گیا تو آپ کچھ پریشان ہوئے، کیونکہ یہ مسئلہ ہی ایسا تھا، وہ قرآن سے بات کو نہیں مانیں گے، حدیث سے بات نہیں مانیں گے، اس کو عقلی جواب چاہیے، اس کو عقل سے جواب چاہیے۔ تو امام اعظم قرآن حدیث سے سب حوالہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بہت پریشان تھے آپ کہ ہر اعتبار سے ہم نے سمجھا دیا، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام کے عمل سے ہم نے بتا دیا، پھر بھی یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آخر کیا کیا جائے، بڑی الجھن میں پریشان تھے۔ آپ اپنے گھر آئے تو آپ کی بیٹی کا نام تھا حنیفہ، آپ کی صاحبزادی کا نام تھا حنیفہ۔ ان کے الجھن کو دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر سمجھ رہی کہ ضرور والد گرامی کسی پریشانی میں ہے، یہ الجھن سا چہرہ لگ رہا ہے کہ یہ پریشانی کچھ ان کو ہے۔ بیٹی گئی، ابا حضور آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں، کیا کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو حضرت امام اعظم نے کہا ہاں بیٹی کو ایسا مسئلہ آ گیا ہے جس کا کہ مجھ سے جواب نہیں بن پا رہا کہ اس کو کیسے سمجھایا جائے۔ قرآن سے، حدیث سے میں نے جواب دیا، اس کو سمجھایا، لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بیٹی پوچھتی ہے کہ ابا بتائیے کہ آخر وہ مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ جو تھا کہ عورتوں کا کہنا ہے کہ جب مرد 4 شادی کر سکتے ہیں تو عورتوں کو 4 نہ صحیح تو کم سے کم 2 بھی تو شادی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب مجھے اس کو دینا ہے، تو جواب میں دے رہا ہوں تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو بیٹی کہتی ہے ابا حضور اس کا جواب میں دوں گی۔ بیٹی نے کہا تھا کہ ابا حضور اس کا جواب میں دوں گی، لیکن ایک شرط ہے، ایک وعدہ کرنا ہوگا، کیونکہ امام اعظم بہت مشہور ہو چکے تھے، اتنا علم لوگوں کو پھیلایا ہے کہ ہر طرف آپ کا چرچا تھا،
और तो उनकी बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर एक शर्त है, इसको अगर आप पूरी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं बताती हूँ, उसका जवाब मेरे पास है। कहा क्या? कहा कि आप अपने नाम के साथ मेरा नाम जोड़ दीजिए कि कयामत तक अल्लाह ताला के आप जो बंदे हैं आपको लोग याद करें, मेरे नाम से याद करें, ये मेरी ख्वाहिश है। तो कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहा कि जो जो औरतें एतराज की हैं सारी औरतों को जमा किया जाए। सब औरतें जमा हुई और इमाम आजम की बेटी वहां पर गई। इमाम आजम वहां पर नहीं, उनकी बेटी गई। सब पूछा उनसे कि क्या मसला है, दोबारा से पूछा गया उनसे, औरतों से। तो औरतों ने बताया कि हाँ मसला ये है कि जब कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो मर्द अपनी इस्तिताअत रखते हो तो 4 लड़की से शादी कर सकते हैं, तो हम लोग भी औरत हैं, हम भी तो इंसान हैं, हमको 4 ना सही कम से कम 2 भी तो इजाजत होनी चाहिए। तो बोली ठीक है। प्याला, जितनी औरतें थी उतने प्याला लाया गया और एक बड़ा प्याला लाया गया। सब औरतों को दे दिया गया कि प्याला कि आप लोग अपना अपना दूध गार के इसमें लेकर आए। सारी औरतों से कहा गया, सारी औरतें अपना अपना दूध गार के थोड़ा थोड़ा करके उस प्याले में लेकर आई। उसके बाद एक बड़े प्याले को रखा गया और सबको कहा कि अपने अपने दूध को इस प्याले में डाल दो। जो बड़ा प्याला था कहा उसमें डाल दो, सब ने डाल दिया। उसके बाद फिर कहा कि आप लोग अपना अपना दूध निकाल लीजिए इससे। कहा कि अब आप लोग अपना अपना दूध निकाल लीजिए इससे। तो कहने लगी सारी औरतें कि ये कैसे होगा, आपको सब तो मिल गया, सब तो इकट्ठा हो गया, पता कैसे चलेगा कि इसमें कोई दूध किसका किया, सबका दूध तो बराबर मिल गया, अब तो निकालना मुश्किल है। तो उस वक्त हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हा बोली थी कि जिस तरीके से इस दूध से तुम अपने दूध को नहीं निकाल सकती, अगर 2 शौहर से शादी करोगी तो इसमें बच्चा पैदा होगा तो किस शौहर का होगा, किस शौहर का आप नासब देंगे, कौन सा शौहर मरा होगा। 2 शौहर अगर है तो दोनों से हम बिस्तरी हुई तो आपको बच्चा जो पैदा होगा तो बच्चा किस शौहर का होगा, इसका कोई सबूत है? सबने मान लिया नहीं बिल्कुल तभी मसला सही है कि औरतों को 4 शादी करने की इजाजत नहीं है, बल्कि एक ही शादी कर सकती है मर्द 4 शादी। सबने इस बात को माना। इमाम आजम अबू हनीफा, तब उसी वक्त से कहा जाने लगा अबू हनीफा, हनीफा के वालिद गिरामी। तो सब तो ये कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा से मशहूर हो गया। तो हर तरफ लोग उनको याद करते हैं। अल्लाह को भी याद इतनी पसंद आई कि अपने तमाम मखलूक के जबान पर उनका नाम के बजाय उनके लकब को, उनकी कुन्या जो थी अबू हनीफा, उसी को जारी कर दी। अब तक लोग अबू हनीफा ही लोग कहते आ रहे हैं, वरना असली नाम उनका है नोमान बिन साबित। इनका आलम यह था कि दीन को इतना आसान कर दिया कुरान से हदीस से निकाल करके कि इस पर आसानी के साथ हम लोग चल रहे हैं। वरना अगर छोड़ दिया जाए कि अपने से कुरान से हदीस से निकालिए तो कोई बन जा रहा है अहले कुरान, कोई बन जा रहा है अहले हदीस, अलग अलग दिमाग लगाने लगे सब लोग। इस उम्मत ने फैसला किया है कि ये 4 इमाम जो कुरान हदीस से अमल किया है, कुरान हदीस पर के मुताबिक मसाइल बयान किए हैं, इन चारों में से किसी एक पर चलना यही हक पर है। यही इसी को मानते हुए उम्मत चली आ रही है, यही उम्मत का फैसला हुआ, यही उम्मत इस चीज को मानते हुए चली आ रही है। अब इससे अलग हो जाना कि हम कुरान और हदीस को डायरेक्ट पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट समझेंगे, तो ये गलत होगा, क्योंकि कुरान को हदीस को समझना ये सबके बस की बात नहीं है। इमाम आजम के बारे में जानते हैं, हदीस पाक में आया, जबकि आप तो बहुत बाद में है ना कि आपने सहाबी को देखा है, हुजूर पाक को नहीं देखा आपने, आप ताबीन में से हैं। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा के इल्म का आलम ये था, मुस्लिम शरीफ की सही हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुरैया सितारा जितनी दूरी पर है, अगर दीन वहां पर भी होगा तो मेरी उम्मत का एक शख्स फारस का रहने वाला होगा, उस इल्म को हासिल कर लेगा। सुरैया सितारा जो सबसे ऊंचा सितारा है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुरैया सितारा जो है वो बहुत दिनों के बाद चमकता है, बहुत ऊंचाई में होता है, वहां पर भी अगर दीन हो तो मेरी उम्मत का एक शख्स ऐसा होगा जो उसको पा लेगा। अब इसमें नाम तो नहीं लिया गया है, इस पर अब मुफस्सिरीन कराम ने तशरीह बयान की है। इस हदीस पाक की तशरीह बयान की गई है, उनमें हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये ऐसे अल्लामा है और ऐसे मुफस्सिर है कि इनको हर तबके के, चाहे वो सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, इनकी किताब को सब कोई पढ़ते हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की तफसीर में बयान किया है, इसकी तशरीह बयान की है और कहा कि इससे इशारा इमाम आजम की तरफ है, इसलिए कि सबसे पहले कुरान हदीस से मसला निकालने वाली अजीम हस्ती का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, इसलिए उनको कहा जाता है इमाम आजम। इमाम आजम मतलब सबसे ज्यादा मसाइल बयान करने वाले जितने भी है, उनमें सबसे ज्यादा बयान करने वाले मसाइल को इमाम आजम है। इन्हीं से लोगों ने तरीका सीखा कि कुरान हदीस से मसला हमको कैसे निकालना है। ये उनकी शान थी, ये उनकी अजमत थी। अब जब इनका जानते हैं विसाल जब हुआ था इनका, तो इनके विसाल होने पर, अब विसाल का भी मामला अलग है। देखिए कि अच्छे अच्छे हमारे अकाबिर जो हैं उनको या तो शहीद कर दिया गया, कुछ खिला के मारा गया, ऐसे किया गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को जहर दिया गया था आखिरी वक्त में, उसी जहर से आप शहीद हुए थे। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत सारे शागिर्द हैं, ऐसे ऐसे शागिर्द हैं जिन्होंने कुरान हदीस को जमा किया, ऐसे इमाम मोहम्मद आपके शागिर्द हैं। अब इनके शागिर्द ऐसे हैं इमाम शाफी जो खुद एक इमाम है, वो भी हैं। तो इस तरीके से बड़े बड़े सहाबाए कराम ये जो भी थे उनसे आपने इल्म हासिल किया और उनके बाद आपने अपने शागिर्दों को ऐसा तैयार किया कि दुनिया आज तक उनको याद करती है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके शागिर्द जैसे इमाम मोहम्मद है, ये खुद एक ऐसे इमाम है कि इन्होंने एक हदीस की किताब को लिखा है जिसका नाम है मुअत्ता इमाम अहमद,
मुअत्ता इमाम मोहम्मद किताब का नाम है, उस किताब में उन्होंने बहुत सारी हदीसों को जमा किया है। और जब ये एतराज हुआ कि इमाम आजम ने ज़ईफ हदीस पर अमल किया है, तो इसके बारे में आपकी जितनी भी हदीसें हैं जिस पर आपने मसाइल बयान किया है, सारी हदीस को जमा किया गया, उसका नाम रखा गया तहावी शरीफ। उस हदीस में जिस हदीस से आपने मसाइल बयान किए हैं, सारी हदीसों को जमा करके बता दिया और इस बात को साबित कर दिया है कि इमाम आजम ने एक भी ज़ईफ हदीस पर अमल नहीं किया है, बल्कि सारे मसाइल जो बयान किए हैं बिल्कुल सही हदीस पर आपने अमल किया है और बयान किया है। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना व हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम आजम अबू हनीफा का असली नाम हो गया नौमान बिन साबित। अब इनको दो इतने बड़े बने कैसे? अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने इसकी तफसीर बयान कर दिया है कि इस हदीस से इशारा इमाम आजम की तरफ है, जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक पर वो नहीं चलते थे। इमाम जलालुद्दीन सयूती इमाम शाफी के मसलक पर चलते थे। कहा कि इन चारों में से किसी पर भी चलेंगे तो आप हक पर होंगे, यही एक प्लेटफार्म है। ये अब इसकी मिसाल कुछ लोग कहते हैं ना कि जब एक दीन है, एक मजहब है, तो ये चार रास्ता की, ये बोलते हैं लोग, लेकिन नहीं, ये गलत है। जैसे मान लीजिए हम लोग अभी जो इबादत करते हैं किधर मुंह करते हैं? पश्चिम की तरफ, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जो दक्षिण की तरफ मुंह करते हैं, बहुत से इलाके हैं कि पूरब की तरफ मुंह करते हैं, बहुत से इलाके हैं कि उत्तर की तरफ करते हैं। तो अब जैसे ये खाने काबा है, तो इधर से इबादत करने वाले के लिए क्या हो गया? उत्तर हो गया, इधर से दक्षिण हो गया, इधर से पूरब हो गया, इधर से पश्चिम हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कहेंगे कि किबला मुसलमानों का चार है? क्या कहा जाएगा? चार किबला है। सबको यही कहेंगे ना, किबला तो एक ही है, बस लोगों का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, जगह के हिसाब से है। तो उसी तरीके से इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, ये चारों इमाम हैं। ये नहीं है कि चारों का अपना बनाया दीन है। इन चारों ने कुरान हदीस पर जो अमल किया है, कुरान की और हदीस के मुताबिक जो इन्होंने मसला बयान किया है, इससे ये मतलब नहीं है कि ये कुरान हदीस से हट के हैं। जिस तरीके से चार तरफ से जाने वाला खाने काबा में हर तरफ से जब इबादत कर रहे हैं, तो कोई किसी का उत्तर पड़ रहा है, किसी का दक्षिण, किसी का पूरब, किसी का पश्चिम, लेकिन किबला अलग किसी का नहीं है, सबका एक ही है। बस वही चीज है, इमाम आजम को लें आप, या इमाम शाफी को लें, या इमाम मालिक को लें, या इमाम अहमद बिन हंबल को लें, सबका जो है ना यही अमल है कि कुरान और हदीस। कोई भी कुरान हदीस से बाहर नहीं है, सब कुरान हदीस ही पर अमल करने वाले हैं। कुरान हदीस के मुताबिक उन्होंने अमल किया है। हमारे पास उतने इल्म नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है। हम तो कहते हैं कि ये सब किताब जो है ना, जो उर्दू में लिखी गई है, उर्दू वाली किताब या अंग्रेजी में लिखी गई है, वो किताब को अगर आपके सामने लग दिया जाए तो आप सही नहीं समझ नहीं पाएंगे। ये तो आजकल गूगल में तर्जुमा कर दिया है ना, इंग्लिश में, उर्दू में, इसको देख देख के लोग एतराज कर देते हैं, कहते हैं देखो सही हदीस बुखारी में मौजूद है। बुखारी शरीफ तो बहुत बात की है, जो इमाम आजम के बहुत करीब के हैं, सरकार का जमाना बिल्कुल आपसे बहुत करीब में है, और उनको कह रहे हैं कि उनको नीचा कर रहे हैं, जो बात के उनको ऊपर कर रहे हैं। ये चीज लोगों का ध्यान खराब कर दिया, लोगों का ध्यान को बदल दिया, और लोग इस तरीके से शक में पड़ गए। इसीलिए पूरी उम्मत ने फैसला लिया था, ये आज की उम्मत ने नहीं, बल्कि बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफस्सिरों ने फैसला लिया था, ये चार इमाम हक पर है, इनमें से किसी एक पर चलना ये एक रास्ता है। इसीलिए कोई सुन्नी, जैसा लोग बोलते हैं ना, जितने चार इमाम के मानने वाले हैं उसको सुन्नी कहा जाता है। अहले सुन्नत वल जमात असली नाम है, शॉर्ट में सुन्नी कहते हैं। आज के जमाने में लोग बरेलवी कह देते हैं, लेकिन बरेलवी को कोई हकीकत नहीं है। ये तो सभी से कहते हैं कि आला हजरत ने जो सही रास्ता चलाया था उसको साफ लोगों के सामने जाहिर किया, तो अब उसके मुताबिक चलने वाला वही अहले सुन्नत वल जमात है। बहरहाल इमाम आजम अबू हनीफा को इतना इल्म आया कैसे? एक सवाल ये है, इतना इल्म आया कैसे? तो जमाना था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिस जमाने में आपकी विलादत हुई थी, तो आपके वालिद गिरामी साबित, आपके जो वालिद थे साबित, वो जब इमाम आजम का जब उनकी विलादत हुई थी, उनको गोद में लेके हज़रत अली के पास गए, हज़रत अली के पास गए और उनकी गोद में दिया, तो आपने उनको प्यार किया, मोहब्बत किया। इमाम आजम से जब छोटे थे आप, कहा कि ये बच्चा ऐसा है कि इसके जरिए से अल्लाह ताला अपनी मखलूक को खूब फायदा पहुंचाएगा। और आपने उनके हक में दुआ फरमाई थी, इमाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके हक में दुआ फरमाई थी, जिसकी बरकत से इमाम आजम ने इतने मसाइल बयान कर दिए कि आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती है, क़यामत तक चलती रहेगी उनकी, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उन्हीं के रास्ते पर चलने वाले हैं। तो हमारे आपके पास इतना इल्म नहीं है, तो हमने उन पर भरोसा किया है कि जैसे कुरान हदीस पर वो चले हैं, जिस कुरान हदीस पर वो अमल किए हैं, तो हम लोग उसी पर अमल करेंगे। क्योंकि हमारे पास इमाम आजम से ज्यादा इल्म नहीं है, हमारे पास इमाम शाफी से ज्यादा इल्म नहीं है, इमाम अहमद से ज्यादा इल्म नहीं है, इमाम मालिक से ज्यादा इल्म नहीं है। तो हमको जब ईमान हमारे पास इतना है, किसी जानते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान हदीस से हम मसाइल निकाल नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते, तो क्या होगा? ऐसे अपनी मर्जी से समझने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है गुमराह तो होंगे ही। इसीलिए कहा जाए, जब डायरेक्ट जब लोग अकल लगाने लगते हैं अपनी, तो कोई अहले कुरान बन रहा है, वो अपना नाम रख दिया अहले कुरान, कि हम सिर्फ कुरान में जो है उसी को हम मानेंगे। इसलिए कुरान में एक जगह 3 नमाजों का जिक्र है, 18 पारे की आयत है, उसमें 3 जोहर और मगरिब और इशा 3 टाइम का जिक्र आया है। तो वो उनका कहना है कि हम 3 टाइम ही नमाज पढ़ेंगे, कुरान में यही मौजूद है। देखिए रास्ते से हटने के बाद कितनी बदअकीदी आती है। जितने भी अपने अकल को लगाना चाहते हैं, तो अकल को लगाने वाले का हाल क्या होता है कि हदीस का साफ ही इनकार कर दिया,
حدیث کا معنی ہی نہیں، اور کہا ہم قرآن ہے، ہم قرآن کے مطابق چلتے ہیں. تو اب قرآن کو سمجھنا اتنا آسان تو نہیں ہے. شروع سے چلتا ہوا رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے. جیسے رات گزری نا ابھی کچھ دن پہلے شب معراج، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تحفہ دیا نماز کا. تو نماز کتنا؟ 50 وقت کی نماز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے کام کرائیے، میری امت تو ایک وقت کی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیے اللہ کے پاس کچھ کم کرا کے آئیے. اس طرح سے کام کراتے کراتے 5 وقت کی نماز بچی ہے. اب یہ شروع سے یہ چلتا آ رہا ہے سرکار کے زمانے سے لے کر آج تک. لیکن لوگوں کا کیا اپنی عقل دوڑانا شروع کیا تو کیسے گمراہ ہو گئے. کہا قرآن میں 3 وقت کا ذکر ہے نا، ہم 3 وقت کی نماز پڑھیں گے. تو اپنی عقل لگانے سے یہی ہوتا ہے، لوگ گمراہ ہوں گے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ چاروں کو حق پر مانیے، آپ کو جس پر دل جمتا ہو ان کے مطابق چلیے، آپ حق پر ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ امام اعظم کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے، یا کسی امام کو تقلید کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہم ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں، ہم ڈائریکٹ ہی جب قرآن حدیث سے مسائل بیان کر دیتے ہیں تو ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے. یہ ان کا بولنا بھی جھوٹ ہے اور غلط ہے. کیونکہ آپ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس جو بھی کتاب ہے، بخاری شریف لے کے رکھتے ہو یا مسلم شریف ہو، کوئی بھی کتاب ہو یا قرآن مقدس ہو، وہ ڈائریکٹ سے پڑھ نہیں پاتا. وہ قرآن کو پڑھ کے ڈائریکٹ وہ اپنے سے بتا نہیں سکتا کچھ، بلکہ کسی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، انگلش میں ہو چاہے اردو میں ہو عربی میں ہو، تو جس نے بھی ترجمہ کیا تو اس کے مطابق آپ چلے. تو آپ بھی تو ان کی اقتدا کیے کہ نہیں؟ ڈائریکٹ تو نہیں بیان کر سکے نا آپ. قرآن کو آپ سمجھنے کے لیے کسی کا بھی سہارا لیا نا، کہ آپ جب گوگل ہی میں سرچ کریں گے تو گوگل میں آپ کو کسی کا میننگ اپنا بنایا ہوا ہوگا نا، کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، پالنہار ہے. یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اس ترجمہ کو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا اپنا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور نے ترجمہ کیا. تو آپ نے اس کے ترجمہ کیے ہوئے کا اپنایا نا، تقلید ان کی ہوئی کہ نہیں؟ اس کے راستے پہ چلے کہ نہیں آپ؟ تو اسی طریقے سے لوگوں کو الگ طرح سے بول کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس لیے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، عقیدہ بچانے کی ضرورت ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسے امام ہے کہ امام شافعی خود ایک امام ہے. امام شافعی خود ایک امام ہے، لیکن جب ان کے مزار پر جاتے تھے، کوئی مسئلہ جب پھنس جاتا تھا تو ان کے مزار پہ جاتے تھے، اور جانے کے بعد وہاں پر کچھ دعا کرتے تھے اور شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور پڑھنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ حضور میرا یہ مسئلہ پھنس گیا ہے. تو کتابوں میں روایت موجود ہے کہ قبر سے امام اعظم کی آواز آتی تھی کہ امام شافعی اس کا مسئلہ یہ ہوگا. یہ عالم تھا ان کا. تو امام اعظم، اب ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز دیکھیے، رفع یدین کرتے ہیں نا، رفع یدین اگر کوئی کر رہا ہے امام شافعی کے مسلک پہ چل کے تو وہ حق پر ہے، کوئی غلط نہیں ہے. کیونکہ جس میں رفع یدین نہیں ہے اس حدیث کو امام اعظم نے لیا. کہا کہ رفع یدین شروع میں کرتے تھے، لوگ شروع میں کرتے تھے، لیکن سرکار نے پھر بعد میں اپنا عمل اس کو ختم کر دیا. یعنی کہ جس میں رفع یدین نہیں ہے، صرف شروع میں نیت کرتے ہیں اس وقت رفع یدین کرتے تھے، باقی کہیں پر بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی حدیث کو لیا، اور امام شافعی نے اس حدیث کو لیا جس میں کہ رفع یدین بھی ہے. تو ان کے مطابق کوئی چلتا ہے تو ٹھیک ہے، امام شافعی کے مسلک پر ہے، صحیح ہے. لیکن کوئی اگر سب سے ہٹ کے الگ سے وہ اپنا کرنے لگ جائے تو پھر اس کو گمراہ کہا جائے گا. کیونکہ جب امت نے فیصلہ کر لیا ہے، امت نے جب فیصلہ کر لیا ہے تو اسی کے مطابق چلنا ہوگا. اجماع امت، پتا نا کہ یہ اسلام جو چلتا ہے نا، قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے. یہ 4 چیز ہے. یعنی کہ پہلے قرآن میں دیکھا جاتا ہے، جو مسئلہ میرے سامنے آیا یہ مسئلہ قرآن میں دیکھا جاتا ہے. اگر صاف طور سے مل گیا تو صحیح ہے، نہیں ملا تو حدیث کا حوالہ سہارا لیں گے، حدیث میں دیکھیں گے. اگر حدیث میں بھی نہیں مل پایا تو پھر صحابہ کرام کا عمل کس پر رہا، اجماع امت یعنی اس امت کا عمل کس پر رہا اس مسئلے کے بارے میں، تو ان کو اپنایا جائے گا. اگر اس میں بھی نہ ملے تب یہ ہے کہ قرآن حدیث سے ملتے جلتے جو چیز ہوں ان پر قیاس کیا جائے گا، قیاس کر کے اس کے مطابق چلا جائے گا. یہ طریقہ ہے. امام شافعی رفع یدین والی حدیث پر عمل کیے، لیکن جب حضور امام اعظم کے مزار پر جاتے تھے تو وہاں رفع یدین نہیں کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ تو رفع یدین کے قائل ہیں، آپ تو رفع یدین کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آتے ہیں تو رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام شافعی نے کہا تھا مجھے شرم آتی ہے کہ اتنی بڑی عظیم ہستی جن کا میں آؤں اور اپنے مسائل پر بیان کروں، اپنے مسائل پر عمل کروں. نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ اتنے بڑے امام کے پاس ہم آئے ہیں تو ہم نماز اسی کے مطابق پڑھیں گے جو حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے. اور حضرت امام اعظم جو حدیث بیان کی ہے، روایت میں ہے کہ 22 حدیث ایسی ہیں جو ڈائریکٹ صحابہ کرام سے اپنے بیان کی ہے، اور کچھ میں یہ ہے کہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، بس ڈائریکٹ آپ 2 سے 3 نہیں ہو پایا ہے. جو اتنے قریب کے ہو، اتنے قریب کے ہیں، ان کو غلط کہہ دیں ہم. اور امام بخاری تو ان کے بہت بات کے ہے. اب امام شافعی کے مسلک پر چلنے والے تھے کون؟ امام بخاری. امام بخاری امام شافعی کے مسلک پر چلنے والے تھے، اور امام بخاری رفع یدین کے قائل تھے. تو رفع یدین کے قائل تھے تو اسی حدیث کو انہوں نے نقل کیا ہے. ورنہ اور بھی حدیث کو دیکھیں گے کتابوں کو تو بہت ساری حدیث کی کتابیں موجود ہے کہ آخری عمل آپ کا یہ تھا کہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اسی پر امام اعظم اپنا عمل کا کیا، اور ہم لوگ بھی آج تک انہی کے مسلک پر، انہی کے بنائے ہوئے جو مسائل نکالے ہوئے قرآن حدیث سے، اس کے مطابق ہم لوگ چل رہے ہیں.